بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی گزرے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بڑی قربانیاں لی ہے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت ان کو آگ سے واپس نکال دیا۔ اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر واپس آئے تو آپ کے بابا نے کہا، اے ابراہیم، اگر تم اپنے اللہ کو نہیں چھوڑو گے تو میرے گھر سے واپس نکل جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں جا رہا ہوں، میرے رب نے حکم دیا ہے وہی میری رہنمائی فرمائے گا، یعنی جہاں میرے رب نے حکم دیا ہے میں وہاں جا رہا ہوں، میں وہاں اپنی عبادت کو بہتر طریقے سے ادا کر سکوں گا، کیونکہ جو قوم میری نشانیوں کو دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے وہاں ٹھہرنا بے مقصد ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دے دیا تو اب یہاں سے ہجرت کرنا ضروری ہو چکا ہے۔ ابتدائی طور پر آپ نمرود کے قوم سے ہجرت کرتے ہوئے اپنے چاچا حران کے پاس حران میں آ گئے۔ حران نے ابراہیم علیہ السلام کی نیک وقتی دیکھ کر اپنی بیٹی سارہ کا نکاح آپ سے کر دیا۔ حضرت سارہ بہت ہی خوبصورت عورت تھی۔ مردوں میں حضرت یوسف اور عورتوں میں حضرت سارہ بہت حسین ہوئے، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنی دادی حضرت سارہ کے حسن سے ہی حسن ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بھی اپنا سلسلہ تبلیغی جاری رکھا، اسی لیے آپ کے چاچا حران نے بھی آپ کو گھر سے نکال دیا۔ دوران ہجرت راستے میں مصر کے ظالم بادشاہ کا واقعہ درپیش آیا اور حضرت سارہ کو حضرت ہاجرہ عطا کی گئی۔ ہجرت کرنے والا قافلہ جب ایران سے چلا تھا صرف 3 پر مشتمل تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام۔ اس قافلہ کے افراد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے والے اس وقت صرف یہی تھے۔ چلتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کا معاہدہ ہوا تھا کہ آپ کی ایک دوسرے کی بات کو مانا جائے گا۔ راستے میں جب حضرت ہاجرہ بھی مل گئی تو اب قافلہ کے 4 فرد ہو گئے جو تمام ہی اللہ کو ماننے والے تھے۔ مصر سے جب یہ 4 افراد روانہ ہو کر فلسطین پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے ان کی قدم و منزلات کو سمجھا اور ان کے آنے کے باعث سے برکت سمجھا اور بہت سی زمین آپ کی خدمت میں برتے نظر پیش کر دی، اور اس زمین میں کھیتی باڑی نے اللہ تعالیٰ نے بہت برکت عطا کی۔ آپ کے پاس غلہ اور جانور کافی مقدار ہو گئے۔ آپ نے مسافروں کو رہنے اور کھانے کا سہولیت عطا کی۔ اس طرح مہمان نوازی میں آپ کو ایک منفرد مقام حاصل ہو گیا۔ ایک دن حضرت سارہ نے عرض کیا کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ضروریات دنیائی یعنی کھانے پینے کی اشیاء اور رہنے کے مکانات کی تو کوئی کمی نہیں، البتہ اولاد کی کمی ہے، اسی لیے آپ ہاجرہ سے نکاح کر لو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد سے نواز دے، یعنی ہاجرہ سے پیدا ہونے والا بچہ ہمارے لیے تسکین و راحت کا سبب بن جائے گا۔ اس طرح حضرت سارہ کے کہنے پر حضرت ہاجرہ سے نکاح ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ مجھے ایک لائق اولاد دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کی شرف قبولیت دیتے ہوئے فرمایا، ہم نے اسے خوشخبری سنائی، ایک لڑکے کی۔ اس طرح مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کی بشارت ہے۔ ایک بیٹا عطا کیا جائے گا جو حلیم ہوگا، اس سے بڑھ کر حلم کی اور کیا مثال ملے گی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کے بعد اسحاق علیہ السلام کی بارت ہوئی۔ حضرت سارہ کو اسحاق کی خوشخبری دی گئی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی۔ حضرت سارہ کو بشارت دینے کی
وجہ یہ تھی کہ اولاد کی خوشی عورتوں کو مردوں سے زیادہ ہوتی ہے، اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت سارہ کی اولاد نہیں تھی، اسی لیے زیادہ خوشی ان کو ہی حاصل ہوگی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند اسماعیل علیہ السلام پہلے پیدا ہو چکے تھے جو حضرت ہاجرہ سے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارت دینے سے اس طرح اشارہ تھا کہ سارہ کی عمر اتنی بڑی ہوگی کہ یہ اپنے اسحاق کے بیٹے یعقوب کو بھی دیکھے گی۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر اس وقت 90 سال کی تھی اور ابراہیم علیہ السلام کی 120 سال کی تھی، اسی لیے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تعجب کرتے ہوئے کہا کہ عجیب بات ہے کہ میرا بچہ پیدا ہوگا جبکہ میں بوڑھی ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، بے شک یہ تو بہت تعجبناک بات ہے۔ اور اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش یعنی ان کی پیدائش کی 13 سال بعد اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اتنی لمبی ہوئی کہ آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی دیکھا، اور اس آیت سے یوں بھی سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہجرت کرنے اور اپنے گھر بار چھوڑنے کی یہ جزا ملی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے پوتے اور مال و دولت سے نوازا، اور کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کو یاد کرو، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا، غیب کی خبر بتاتا اور اپنے گھر والوں کی نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا اور اپنے رب کو پسند کرتا۔ عزت حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو وعدہ بھی کیا اسے ضرور پورا کیا۔ فرمایا ایک مرتبہ آپ اور آپ کا ایک ساتھی کہیں جا رہے تھے تو شہر کے قریب پہنچ کر آپ کے ساتھی نے کہا وہاں میں بیٹھوں گا، تم شہر جا کر کھانا خرید کر لیا یا تم بیٹوں میں کھانا خرید کر لاتا ہو؟ آپ نے فرمایا میں تمہارا وہاں انتظار کروں گا اور تم ہی چلے جاؤ، کھانا خرید لاؤ۔ وہ گیا اور بھول گیا۔ 3 دن بعد اسے یاد آیا۔ یہ بعض روایت میں ہے کہ 1 سال کے بعد وہ لوٹا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں پر ہی موجود تھے۔ اس نے تعجب سے پوچھا تم ابھی یہاں ہی ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں، وعدہ کے مطابق منتظر تو رہنا ہی تھا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا کہ آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنی ججا اور اپنے بیٹے اسماعیل کو حرم کے سرزمین پر چھوڑ جاؤ۔ اس وقت وہاں کوئی شہر اور آبادی نہیں تھی بلکہ بیابان جنگل تھا۔ آپ کو وہاں چھوڑنے کا حکم دینے میں ایک تو امتحان لینا مقصد تھا، پھر کعبہ کی تعمیر اور مکہ مکرمہ کو آباد کرنا مقصد تھا، اور حضرت سارہ سے ہجرت کے وقت جو وعدہ کیا تھا وہ تمہاری بات مانی جائے گی، اس وعدے کا پاس کرانا بھی مقصد تھا، کیونکہ آپ نے پہلے تو ہاجرہ سے نکاح کرنے کا مشورہ دیا، لیکن حضرت اسماعیل کی پیدائش کے بعد آپ کی اپنی اولاد نہ ہونے پر غیرت کھا گئی اور اللہ کے حضور درخواست کی کہ ابراہیم کو حکم دو کہ وہ اپنے اس بیٹے اور اپنی بیوی ہاجرہ کو مجھ سے دور چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے آپ کو حکم دیا کہ آپ ان کو حرم کی سرزمین میں چھوڑ جاؤ۔ وہاں آج زمزم ہے، وہاں ایک درخت تھا، اس وقت نہ مکہ تھا اور نہ ہی کسی انسان کا وہاں بسیرا تھا، اور وہاں پانی بھی نہیں تھا۔ آپ نے ایک تھیلے میں کچھ کھجور اور ایک مشکیزہ پانی ماں بیٹے کے حوالے کرتے ہوئے اور ان کو زمزم کی جگہ کے ایک درخت کے نیچے چھوڑتے ہوئے واپس لوٹے تو حضرت ہاجرہ نے آپ کا پیچھا کرتے ہوئے پوچھا اے ابراہیم، اللہ کے نبی، آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں کوئی ہمارا نہیں ہے اور نہ ہی ہمارا وہاں کوئی جاننے والا ہے اور نہ ہی کوئی آبادی ہے کہ کھانے پینے کی چیز مل جائے۔
कई मर्तबा हाजरा के पूछने पर आपने कोई जवाब नहीं दिया। तो फिर हाजरा ने आपसे पूछा, क्या अल्लाह ताला ने आपको ये हुक्म दिया है? आपने हाँ फरमाया। हज़रत हाजरा ने कहा, अच्छा, हमें अल्लाह ताला जाया नहीं करेगा। यूँ कहते हुए वापस अपनी जगह पर लौट आई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक घाटी के पास पहुँचे जहाँ से आपको अपनी बीवी और बेटा नज़र नहीं आ रहे थे। आपने बैतुल्लाह शरीफ की तरफ तवज्जो की। उस वक़्त सिर्फ बैतुल्लाह की बुनियादी में एक टीला नज़र आती थी और दुआ की, ए मेरे अल्लाह, मैंने बसा दिया है अपनी कुछ औलाद को इस वादी में जिसमें खेती बाड़ी नहीं, तेरे हुर्मत वाले घर के पड़ोस में, ए हमारे रब, यो इसीलिए ताकि यो नमाज कायम करे, बस कराते लोगों के दिलों में कि यो शौक़ व मोहब्बत से उनकी तरफ माइल हो, रिज़्क़ और उन्हें रिज़्क़ दे फलों से, ताकि वो तेरा शुक्र अदा कर सके। हज़रत हाजरा अपने बच्चे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती रही, वहाँ तक कि मुश्किज़ा में जो पानी था वो ख़त्म हो गई और खजूरें भी ख़त्म हो गई। हज़रत हाजरा भी भूखी प्यासी हो गई, दूध का बनना भी ख़त्म हो गया। गोया बच्चा भी भूख प्यासे परेशान हाल था। आपके अपने होठों पर जवान फिरने लगा। बच्चे का यो हाल माँ से बर्दाश्त न हो सका। आपने करीब एक पहाड़ी साफा पर चढ़ती है और कहीं से पानी का पता चल जाए या कई इंसान नजर आए, फिर इसी ख्याल से मारवा पर आती है। दरमियान में नशोबी जगह जब पहुँचती है जहाँ से बच्चा नज़र नहीं आता, वहाँ दौड़ती है। जब नशोबी जगह को अबूर कर लेती है तो ऐसी जगह पहुँचती जहाँ से बच्चा नज़र आने लगता है तो वहाँ आहिस्ता हो जाती। मारवा पर पहुंचकर भी पानी या कोई इंसान नजर नहीं आया। बेकरारी के आलम में फिर साफा पर, फिर मारवा पर 7 चक्कर ऐसे ही लगा देती है। आखिरी मर्तबा मारवा पर आपने एक आवाज़ सुनी। आपने आप को कहने लगी, हमेशा ख्याल किया शायद मेरे अफसान खता हो गई। वो कौन है? यूँ मुझे वैसे ही आवाज़ आ रही है। फिर दोबारा आवाज़ सुनने पर कहा कि अगर यह कोई फरियाद को सुनकर पहुंचने वाला हो तो वो फरिश्ता ही हो सकता है। देखा तो बच्चे के करीब एक फरिश्ता खड़ा है। इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी के पास उसने अपनी एड़ी या पर मारा या हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ऐसे एड़ी रगड़ने से पानी का एक चश्मा जारी हो गया। हज़रत हाजरा ने पानी की, आपने खुद भी पिया, बच्चे को भी पिलाया। पानी को कहा, जमजम रुक जा। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब चश्मा से पानी पिया तो आपका दूध भी जारी हो गया जो बच्चे को पिलाया। फरिश्ते ने आपको कहा, तुम कहीं खौफ न करो कि तुम जाया हो जाओगी। बेशक ये बैतुल्लाह है, इसकी तामीर यो बच्चा और उसके बाप करेगा। बेशक अल्लाह ताला अपने मुकर्रबीन है जगह अजर को जाया नहीं करता। कुछ देर बाद वहाँ से जरहम कबीला का गुज़र हुआ। जिन्होंने देखा कि परिंदे उड़ रहे हैं, उन्होंने ख्याल किया कि परिंदे वहाँ पर ही होते हैं जहाँ पानी हो। यकीनन यहाँ पानी ही होगा। उन्होंने अपने एक शख्स को भेजा जिसने देखा कि एक पानी का चश्मा है और उसके करीब एक औरत बैठी हुई है। उन्होंने कहा, तुम हमें पानी में शरीक करो तो हम तुम्हें अपने जानवरों के दूध में शरीक करेंगे। हज़रत हाजरा ने उनसे इस शर्त का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। इसी जरहम कबीला ने एक लड़की का निकाह आगे चलकर इस्माइल अलैहिस्सलाम से कर दिया। तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ के आज भी वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे हैं कि मक्का की सरजमीन पहाड़ी और रतीली है, लेकिन फल हर किस्म के आला से आला
मौजूद रहते हैं। लोग हर तरफ से मकाम पर खींचे चले आते हैं। हर मुसलमान के दिल में एक तड़प पाई जाती है कि वो बैतुल्लाह की ज़ियारत कर ले। हज़रत हाजरा रदियल्लाहु ताला अन्हा तो बच्चे के प्यास को देखकर बेकरार होकर साफ़ा और मरवा के चक्कर लगा रही थी, लेकिन अल्लाह ताला को अपने खलील की बीवी और इस्माइल की वालिदा की अदा ऐसा पसंद आई कि ता क़यामत हाजी इस याद को ताज़ा करने के लिए वो चक्कर लगाते रहेंगे। हकीकत यो है कि हज अल्लाह के मकबूल बंदों की अदा के बग़ैर कुछ नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबा इकराम की याद को ताज़ा करने के लिए तवाफ़ में पहलवानों की तरह अकड़ कर चलना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद को ताज़ा करने के लिए मीना में ज़मरा को कंकड़ियाँ मारना, इस किस्म के काम को ही हज कहलाता है।